ایک جرم کی سزا 2 دفعہ تو اللہ نہیں دے سکتا، یا دے سکتا ہے؟ دے سکتا ہے جی، اس کا اختیار ہے جی، اس کی قدرت ہے جی، اصول کے طور پہ اس کا اپنا مزاج ہے جی، اس کی اپنی قدرت، مجھے ایک جرم کی سزا 10 دفعہ دے، وہ اس کا اپنا اختیار ہے، اس کی اپنی قدرت ہے جی۔ اچھا یہ فرمائیے کہ عذاب قبر کو کیسے آپ ڈیفائن کرتے ہیں؟ عذاب قبر جو ہے یہ برحق ہے، اچھا برحق سے مطلب سچ ہے؟ یہ حقیقت ہے جی، ٹھیک، عذاب قبر جو ہے یہ حقیقت ہے۔ ٹھیک، اور عذاب قبر کے حوالے سے دیکھا جائے نا، قرآن عزیز کی سورہ ابراہیم کی آیہ مبارکہ 27 ہے، اس میں اس بات کو بیان کیا گیا ہے کہ اللہ پاک ایمان والوں کو کلمہ طیبہ کی بدولت جی، دنیاوی زندگی میں بھی اور اخروی زندگی میں بھی، اخروی یعنی آخرت والی زندگی، آخرت کی زندگی نہیں، قبر کی بات کر رہے ہیں ہم، آخرت کی نہیں جی میں اسی کی طرف آتا ہوں، جی، ان دونوں حیات میں اللہ تبارک و تعالی ایسے لوگوں کو ثابت قدم فرماتا ہے، ثابت قدم فرماتا ہے۔ مفسرین نظام نے بیان فرمایا ہے کہ یہاں پر جو ہے نا فی الحیات الدنیا و فی الآخرہ والآخرہ، یہ جو آخرہ سے مراد ہے، اس سے مراد ہے برزخی زندگی، قبر والی زندگی۔ برزخ میں اور قبر میں فرق ہے؟ یہ ایک ہی ہے، برزخ اور قبر یہ ایک ہی ہے۔ تو اللہ پاک عالم برزخ جو ہے وہ عالم قبر ہی ہے، عالم قبر ہی ہے جی۔ اچھا، تو اس میں اللہ پاک جو ہے وہ ایمان والے لوگوں کو ثابت قدم فرماتا ہے۔ اس آیہ مبارکہ کی وضاحت میں اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عمل مبارک بھی ہے۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ اس کے راوی ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک شخص کی نماز جنازہ پڑھائی، اور نماز جنازہ پڑھانے کے بعد جب اس کی تدفین ہو گئی تو اللہ کے پیارے رسول نے فرمایا کہ اب آپ نے یہاں پر کھڑے رہنا ہے اور اس شخص کے لیے استغفار کرنا ہے، اور اس کے لیے آپ نے استقامت کی دعا مانگنی ہے۔ جو آیہ مبارکہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے اس کی ضمن میں ہے، اب آپ نے اس کے لیے استقامت کی دعا مانگنی ہے۔ صحابہ کرام وہاں پر کھڑے رہے اور بعد میں پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس عمل کا فائدہ کیا ہے؟ تو اللہ کے پیارے رسول نے فرمایا ایمان والوں پر قبر میں آزمائش ہوتی ہے سوال و جوابات کے ذریعے، اور جب مومن لوگ ان کے لیے استغفار کرتے ہیں تو اللہ پاک اس آزمائش کو راحت میں تبدیل فرما دیتا ہے، اور ان کے لیے آخرت والی زندگی یعنی قبر والی زندگی جو ہے ان کو جنت والی زندگی میں تبدیل فرما دیتا ہے۔ تو حضرت جو مسلمان نہیں ہوتے، جو ایمان والے نہیں ہوتے، ان کے ساتھ پھر قبر میں سوال ہوں گے؟ جی ان کے ساتھ بھی سوال و جوابات ہوتے ہیں، سوال و جوابات جو منکرین ہیں، جو کیا کہتے ہیں عقیدہ آخرت کا انکار کرنے والے یا قبر کا انکار کرنے والے، حدیث پاک میں ان سے بھی سوال و جوابات کیے جاتے ہیں۔ مختلف ہوں گے یا وہی ہوں گے؟ وہی سوال و جوابات ہوں گے، جو اہل ایمان سے سوال و جوابات کیے جائیں گے وہی سوال و جوابات ان سے کیا جائیں گے۔ پہلا سوال کیا ہوگا؟ پہلا سوال یہ ہے کہ من ربو کا، دوسرا سوال یہ ہے ما دینو کا، تیسرا سوال یہ ہے ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل، مختلف الفاظ کے ساتھ ہے لیکن سوال یہی ہے اس عظیم ہستی کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے، اس صاحب کے بارے میں، ہاں اس مبارک ہستی کے بارے میں، ان صاحب کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے۔ جو اہل ایمان ہے وہ تو ان سوالوں کے جوابات دے لیں گے، لیکن جو کفار ہیں، جو مشرکین ہیں، جو برے عقائد رکھتے ہیں، وہ وہاں پر کہیں گے لا عالم، ہم ان کو نہیں جانتے۔ پہلے تو سوال تو ہم نے زندگی میں تیار کیے ہوئے ہیں، صاحب کو تو ہم نے دیکھا نہیں ہوا، پھر وہ جب کہیں گے کہ صاحب تو پھر ہم پہچان لیں گے؟ جی بالکل پہچانیں گے جی، جو ایمان والے ہیں وہ حضور کو دیکھ کر، جنہوں نے ان کا کلمہ طیبہ پڑھا ہے وہ ان کو دیکھ کر وہاں پر پہچانیں گے، اور ان کو دیکھ کر کہیں گے یہ ہے وہ مبارک ہستی ساری زندگی جن کے زمین کے اوپر ہم لوگ ترانے گایا کرتے تھے، جن کی سیرت مبارکہ پر عمل کرتے تھے۔ اللہ پاک کی کتنی رحمت ہے کہ آج ہمیں ان کی زیارت کا شرف حاصل ہو رہا ہے۔ حضور اقدس یہ جو قبر تنگ اور کھلنے کا ہے، اور قبر کا ہے جو جہنم کا آگ کا گڑھا بھی ہے اور جنت کا جو باغ بھی ہے، یہ کیا چیزیں ہیں؟ یہ کیا عذاب وہیں قبر پہ ملنا شروع ہو جاتا ہے؟ دیکھیے عذاب قبر سے انکار تو نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ اسلامی عقائد میں سے ایک بڑا عقیدہ ہے جی، مگر اس کی کچھ تفصیلات ہیں۔ جی، تفصیل یہ ہے کہ عذاب قبر کس کو ہوگا اور کس کو نہیں ہوگا۔ مثلا جو انبیاء کرام دنیا میں تشریف لائے جی، اور انہوں نے اپنی قوموں پر بد دعا فرمائی اور ان پر عذاب اسی دنیا میں نازل ہوا، ان کے عذاب کا جو تسلسل ہے اس کا نقطہ آغاز دنیا کے عذاب ہے۔ مثلا حضرت نوح علیہ السلام نے کہا رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، اللہ ان میں سے کسی ایک کو بھی نہ چھوڑنا۔ قوموں پر عذاب آئے مگر وہ ایک قوم پر آتا تھا تو دوسری علاقہ محفوظ ہوتا تھا، مگر جو حضرت نوح علیہ السلام کی قوم پر عذاب آیا وہ ساری دنیا پر آیا، پوری دنیا پر آیا، کیونکہ علی الارض کا لفظ تھا، اس سے بڑا کوئی عذاب دنیا میں نہیں آیا۔ اب جو اس وقت جو قوم تباہ ہوئی ہے اس کا عذاب شروع ہو گیا ہے،
اب اگلا مرحلہ دنیا کے قبر سے پہلے ہی شروع ہو گیا، قبر سے پہلے شروع ہو گیا. یہ صرف انبیاء کی حیات مبارکہ میں جو عذاب ان کی امتوں پر نازل ہوا اس کا عذاب شروع ہو گیا. اور اس کے بعد مرنے کے بعد برزخ، جس کو قبر بھی کہتے ہیں، وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ. روحیں عالم برزخ میں ہیں تو یہ قبر کے اندر ہوتی ہیں پھر. جی میں آپ کو کہ بڑا اہم یہ موضوع ہے، میں اس کے لیے 2-3 باتیں صرف تمہیداً عرض کرنا چاہتا ہوں. اس کے بعد پھر ان کا وہ جب دنیا سے برزخ جاتے ہیں تو وہ عذاب کا سلسلہ شروع ہے، وہ اسی عذاب سے جاتے ہیں دنیا سے. پھر اس سے اٹھ کے پھر وہ آخرت میں ان کا کوئی حساب و کتاب ان کا نہیں ہونا. یہ ذہن میں رکھیں. آپ پوچھ رہے تھے نا کہ 2 دفعہ عذاب یا 2 دفعہ سزا، وہ عذاب اور سزا ایک تسلسل کے ساتھ، ان کا قیامت کے دن کوئی حساب نہیں ہوگا، کیونکہ ان پر جو عذاب نازل ہوا وہ نبی کی بددعا سے ہوا. اس کے بعد نہ قبر میں ان سے سوال ہوگا نہ آخرت میں ان کا حساب ہوگا، وہ سیدھے دوزخ میں. وہ ان کی دوزخ شروع ہو گئی، یعنی عذاب شروع ہو گیا ان کا، وہ چلے گئے. اب اس کے بعد دوسرے کافر ہیں، مثلاً جو مسلمانوں کے مقابلے میں آگے لڑے بدر میں. آپ پڑھیے بخاری شریف کو، اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ایک گڑھے میں پھینکا اور مٹی ڈال دی. تو پھر آپ نے ان سے پوچھا کیا حال ہے، کیا تم نے میری دعوت کو حق پایا، جو میں تمہیں سمجھاتا تھا وہ ٹھیک تھا؟ تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے کہا رسول اللہ کیا یہ آپ کی بات سن رہے ہیں؟ فرمایا تم سے بہتر سن رہے ہیں لیکن جواب نہیں دے سکتے. وہ اس عذاب ان کا بھی شروع ہو گیا، لیکن وہ دنیا میں نہیں، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اجتماعی طور پر ان کے لیے اپنے مخالفین کے لیے کوئی بددعا نہیں کی، لیکن جو سامنے آیا اور پھر کٹ کے وہ مرا دنیا سے گیا، اس کا عذاب کٹنے سے شروع ہوا. وہ بھی قبر میں اس کا کوئی سوال و جواب نہیں ہوگا، کیونکہ وہ مہر بند کافر اور مشرک ہیں اور اسلام کے دشمن ہیں. وہ سیدھا جہنم میں بھی آخرت میں بھی حساب و کتاب کے بغیر چلے جائیں گے. تو قبر کے اندر عذاب کاٹیں گے کہ نہیں؟ عذاب تو دنیا سے شروع ہو گیا ان کا، قبر میں بھی کاٹیں، قبر میں بھی عذاب ہوگا. یعنی یہ نہیں کہ الگ ہوگا کوئی حساب، دنیا میں الگ عذاب، آخرت میں، قبر میں الگ، آخرت میں الگ. یعنی دنیا، برزخ اور آخرت، وہ عذاب شروع ہو گیا ان کا، وہیں سے شروع ہو گیا. اب رہی بات وہ جو آپ کر رہے ہیں نا کہ 1 دفعہ ہوگا عذاب یا 2 دفعہ عذاب ہوگا، وہ ہے مومنین کی بات ہے. اچھا، عام جو کافر ہے، مشرک ہے، منکر ہے، اس کا عذاب دنیا سے نہیں شروع ہوتا، اس کا عذاب قبر میں جائے گا تو وہاں بھی اس کا عذاب نہیں ہوگا. یہ میں نقطہ عرض کر رہا ہوں، اس کا عذاب نہیں ہوگا. اس کو دکھایا جائے گا کہ یہ جنت ہے، یہ دوزخ ہے، اور اگر تو اچھے کام کرتا تو تجھے پھر. تو صرف آپ کا مطلب ہے اچھے مومن کو قبر میں عذاب نہیں ہوگا، یا اگر عذاب ہوگا وہ اس کو صرف عذاب دکھایا جائے گا، خوف ہوگا. میں ابھی کافر کی بات کر رہا ہوں، اس لیے کہ قرآن پاک میں قرآن سے بات وَنُفِخَ فِي الصُّورِ، کہ جب سور پھونکا جائے گا فَإِذَا هُم مِّنَ الْأَجْدَاثِ يَنْسِلُونَ، وہ کیا کہیں گے؟ قَالُوا مَنْ بَعَثَنَا مِن مَرْقَدِنَا، یہ کس نے ہمیں نیند سے اٹھا دیا. اچھا، وہ عذاب اب ان کو خواب میں اللہ تعالیٰ دے تو خواب کا عذاب بھی بڑا عذاب ہوتا ہے. جب انسان ڈرونے خواب دیکھتا ہے تو جب اٹھتا ہے تو پاگلوں کی طرح اٹھتا ہے، پسینے چھوٹے ہوتے ہیں، ڈر رہا ہوتا ہے، کانپ رہا ہوتا ہے. لیکن قرآن یہ کہتا ہے کہ جب سور پھونکا جائے گا قیامت کے دن تو اس وقت وہ کہیں گے من بعثنا من مرقدنا، ہمیں ہماری نیند سے کس نے بیدار کیا. اب رہا مومن سے سوال جب ہوگا، یہاں پہ تسلی کر لیں تھوڑی سی. اس کا مطلب کافر خواب دیکھ رہا ہوگا عذاب کا خواب، مردہ خواب دیکھ سکتا ہے، عذاب کا باقاعدہ جو اس کا عذاب ہے وہ حساب قیامت کے دن ہوگا، قبر میں نہیں ہے. قیامت کے یہ ہے عذاب، یہ خوف ہے، یہ خوف ہے، پھر یہ عذاب نہیں ہے. اسی کو عذاب کہتے ہیں نا. نہیں، خوف کو تو عذاب نہیں کہیں گے نا. وہ خواب اگر دیکھ رہے ہیں آپ، اگر ایک خواب دیکھتے ہیں بڑا ڈرونا خواب ہے، اس میں آپ کو مار رہا ہے، کو پیٹ رہا ہے، گھسیٹ رہا ہے، تو جب آپ بیدار ہوں گے آپ کی کیفیات کیا ہوں گی؟ اچھا، اب جو مومن کی بات ہے، جو نیک ہے، صالح شخص ہے، یہ خواب مردہ دیکھ رہے ہیں جو قبر میں، جو عالم برزخ میں وہ دیکھے گا نا. خواب کے عالم میں، تو خواب کے عالم میں دیکھے گا. یہ خواب روح دیکھے گی یا جسم دیکھے گا؟ خواب تو روح دیکھتے ہیں، جسم تو نہیں دیکھتے نا. اچھا، اب جب مومن جائے گا اور اس کے اعمال اچھے ہوں گے تو اس کو بھی اس سے سوال و جواب ہوں گے. سوال و جواب کے بعد پھر وہ اللہ تعالیٰ اس کو کہے گا نم کا نومت العروس، کہ سو جا جس طرح دلہن سوتی ہے، اور وہ پھر اس میں سو جائے گا. وہ بھی قیامت کے دن کافر کے ساتھ نیند سے اٹھے گا. قرآن کا یہ اصول، یہ قرآن کا اصول کلیتاً سب کے لیے ہے، ان دو کے علاوہ جن پر عذاب نازل ہوا اور جو لڑتے ہوئے پیغمبر اسلام سے مر گئے. مومن بھی خواب دیکھے گا. کون؟ جو مومن ہوگا وہ بھی قبر میں خواب دیکھے گا، لیکن وہ جنت کا خواب دیکھے گا. وہ جنت کے خواب دیکھے گا، اچھے خواب دیکھے گا. اگر برا مومن ہوگا تو وہ عذاب کا خواب دیکھے گا. آپ کے خیال کے اندر جو عذاب قبر ہے وہ بنیادی طور پہ ایک ذہنی کیفیت ہے روح کی؟ نہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا یہ جو ذہنی کیفیت ہوتی ہے تکلیف کی، یہ کم ہوتی ہے؟ نہیں، کم نہیں ہوتی. کم نہیں ہوتی نا. اب جو باقاعدہ کیونکہ حساب ہونا ہے قیامت کے دن،
ہاں تو باقاعدہ جو جہنم کا داخلہ ہے اور عذاب کا، وہ قیامت کے دن حساب و کتاب کے بعد ہوگا۔ میں